کس طرح سے یہاں تک پہنچیں، کیسے خیال آیا بزنس کا، برانڈز کا، اسمائل اگین کا؟ آئی واز اے سنگل مدر، اور میں اپنے بچوں کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی، پڑھ بھی سکتی تھی، کیونکہ میرے والد نے مجھے یہ موقع دیا کہ بیٹے آپ اپنی پڑھائی کنٹینیو کریں. مجھے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا. اس زمانے میں خواتین زیادہ تر ڈاکٹرز بنتی تھیں یا ٹیچرز بنتی تھیں، زیادہ ان کے پاس چوائسیز نہیں ہوتی تھیں. لیکن میں نے کہا نہیں ڈیڈی، میں نے تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. اتنا سمپل تو نہیں ہوگا نا یہ جتنا آپ نے سمپل بتایا ہے. ہرڈل آپ نے ایک بتائی، اور بھی بہت کچھ ہوگا. آج اتنا بڑا سیٹ اپ ماشاءاللہ. ردا میری بیٹی جو ہے وہ ہماری فرینچائزنگ سسٹم کو ڈیل کرتی ہے. میری دوسری بہن کی بیٹی انٹرنیشنل برانچز اور انٹرنیشنل جو ہمارے فری لینس میک اپ آرٹسٹ وغیرہ ڈیپلیکس سے ٹرین ہوئے ہوئے ان کو لک آفٹر کرتی ہیں. اسمائل اگین کی طرف آتے ہیں. ادھر آنے کا کیسے کوئی اتفاق تھا؟ کس طرح سے آنا ہوا؟ کیسے آپ نے کب سٹارٹ لیا؟ میں نے نقاب ہٹایا اور کہا کہ آپ میرے منہ کو ٹھیک کریں. میں کھڑی تھی اور میں بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے ایسے لگا میرے پاؤں سے جان نکل گئی ہے. وہ بچی جو تھی اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، اس کی ناک کی جگہ سوراخ تھا، اس کی گردن چپکی ہوئی تھی. میں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میرے اوپر تیزاب پھینکا ہے. اسمائل اگین کا جو سٹرکچر ہے وہ کیسے چل رہا ہے؟ اس میں چیریٹی آپ کر رہی ہیں، اس میں کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ اس کا میکانزم کیا ہے؟ ڈیپلیکس اپنا حصہ ڈالتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے. ہمارے گھر والے اپنے زکوٰۃ خیرات وغیرہ سب دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کلائنٹس ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے جیسے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے وہ ہمیں اس کی ڈونیشن دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، اسپیشلی رمضان کے مہینے میں. اتنی فریش اسکن ماشاءاللہ آپ کی اپنی، اتنا تر و تازہ چہرہ، اس کی تو کوئی ٹپ بتائے ہمارے ناظرین کو. یہ میک اپ کا کمال ہے. اسمائل اگین کے حوالے سے ایسا واقعہ جو بڑا دل کو آپ کے قریب ہو، کسی بچی کا، کسی بچے کا، اس طرح کا جلنے کا کیس، کوئی اس طرح کی چیز جو ہے؟ کراچی میں ہمارا ایک بچہ ہے احمر اقبال، پڑھا لکھا بچہ، اور وہ اس کو مائیوں کے دن دوسرے لڑکے نے اس کے چہرے کے اوپر تیزاب ڈال دیا تھا، کیونکہ وہ بھی اس لڑکی میں سے شادی کرنا چاہتا تھا جس سے احمر کر رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ. میں ہوں اسامہ طیب. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی شاندار پرسنالٹی آج موجود ہیں. بڑے عرصے سے میری یہ خواہش تھی کہ ان کے ساتھ مجھے موقع ملے بات چیت کرنے کا. بہت سی جگہوں پہ ان کو دیکھا بھی، ان کو بلوایا بھی، ان کے بہت سے انٹرویوز، ان کے بہت سے پوڈ کاسٹ سنے بھی، ان کا کام بھی دیکھا. لیکن آج یہ خواہش پوری ہوئی کہ مسرت مصباح صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ان کے تعارف میں جتنا بھی کہوں وہ کم ہے کہ سب سے زیادہ اسمائل اگین فاؤنڈیشن، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دل و جان سے انہوں نے کام کیا، اور وہ بچیاں جو ظلم کا شکار ہوئیں، وہ بچیاں جن پہ تیزاب پھینکے گئے، جن کو جلایا گیا، اس کے لیے انہوں نے کام کیا، اور ایسا کام کیا کہ پھر وہ کام جو ہے وہ اس کو ایڈمائر کیے بغیر کوئی بھی پاکستانی نہیں رہا. اور پھر جب میک اپ کی دنیا میں آئیں تو ڈیپلیکس کا اگر نام لیا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ آج بھی کوئی اس کے پائے کا ایک بھی ایسا برانڈ موجود ہوگا جو ان سروسز میک اپ اور اس ساری انڈسٹری کے اندر کھڑا ہو. پھر اپنا میک اپ کا برانڈ جو ہے وہ حلال میک اپ وہ لانچ کیا. تو ان کی سکسیس اگر دیکھی جائے اور وہ چلتا رہا ہے. میں زیادہ لمبا نہیں بولوں گا، ایک چھوٹی سی بات ضرور کہوں گا کہ جب میری شادی ہوئی 2014 میں، تو میری بیگم صاحبہ جب ڈیپلیکس میں تھیں تو اس دن آپ وہاں پہ اتفاق سے موجود تھیں، اور آپ نے جب ان کو دیکھے کہا کہ بہت پیاری لگ رہی ہو، تو وہ بہت خوش ہوئیں. انہوں نے بتایا آگے کہ مسرت آپ ہی خود تھیں، اور انہوں نے اس طرح سے تعریف کی. تو یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے وہ ایک کلائنٹ تھیں، آپ کو نہیں پتا تھا کون ہے کون نہیں ہے. اٹ مینس کہ آپ کے لیے سب اتنا، آپ ان کو اتنے اچھے سے ویلکم کرتی ہیں، اتنے اچھے سے آپ ان کو ملتی ہیں کہ لوگ پھر ان کو سال ہر سال یاد رکھتے ہیں. بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں. اتنا بڑا پاکستان کا نام بنا آپ کا، کیا تگ و دو اور کس طرح سے یہاں تک پہنچیں؟ کیسے خیال آیا بزنس کا، برانڈز کا، اسمائل اگین کا؟ میں نے 1980 میں پاکستان میں جب میں واپس آئی اپنی ٹریننگ مکمل کر کے، تو میں نے ڈیپلیکس بیوٹی کلینک اینڈ انسٹیٹیوٹ جو تھا وہ کراچی سے شروع کیا. میرے والدین اور میرے گھر والے سب میرے ساتھ تھے. اس وقت میں آئی واز اے سنگل مدر، اور میں اپنے بچوں کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی، پڑھ بھی سکتی تھی، کیونکہ میرے والد نے مجھے
یہ موقع دیا کہ بیٹے آپ اپنی پڑھائی کنٹینیو کریں. مجھے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا. اس زمانے میں خواتین زیادہ تر ڈاکٹرز بنتی تھیں یا ٹیچرز بنتی تھیں, زیادہ ان کے پاس چوائسیز نہیں ہوتی تھیں. لیکن میں نے کہا نہیں ڈیڈی, میں نے تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, میں تو خود. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ. سو بہرحال جب میں نے ڈیپلکس بیوٹی کلینک شروع کیا کراچی میں, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, اور یہ میں ہر جگہ بتاتی ہوں واقعہ, کہ میں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کے اور جب آتی تھی تو ایک خاتون, وہ طارق روڈ پر اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی, اس میں پہلا فلور جو تھا وہ ہمارا تھا. تو وہ میں ان کو سلام کرتی تھی تو وہ منہ پھیر لیتی تھیں. جب ریزن ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب آپ جیسی عورتیں آ کے ہمارا محلہ خراب کریں گی. تو یہ اس وقت عورتوں کے لیے ایک اچھا بزنس نہیں تھا, بیوٹی سیلون کا کھولنا. اور ان کا یہ مجھے کہنا میرے لیے تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے منہ پر رکھ کے چماٹا مارو. بہرحال میں اپنے والد کے پاس گئی اور میں نے ان سے کہا کہ ڈیڈی شی سیڈ سم تھنگ سو آڈ. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ڈیڈی نے کہا بیٹے آپ اپنا کام کرتے رہیے, آپ اپنے اعمال کی ذمہ دار ہیں, وہ اپنے اعمال کی. 3 سال کے بعد وہ اپنی بیٹی کو ڈیپلکس میں لے کر آئیں, اور جب وہ آئیں تو میں ایک دم کھڑی ہو گئی. میں نے کہا آپ خیر ہے؟ تو کہتی جی اس کو آپ اپنی طرح بنا دیجئے. تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے ایک بہت بڑا ہرڈل جو ہے نا وہ کراس کر لیا, کیونکہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی بات تھی کہ ان کی سوچ بدل گئی, اور وہ اپنی بیٹی کو اس فیلڈ پہ لانا چاہ رہی تھیں. تو وہ جو لوگوں کے رویے ہوتے ہیں, لوگوں کی سوچ ہوتی ہے, وہ آپ کے مثبت رویوں کے ساتھ, آپ کے طور طریقے سے, آپ کے کام سے جو ہے وہ بدلے جا سکتے ہیں. اور پھر شاید پورے ملک میں بدل گئی رائے. پھر رائے بدلی, اور پھر ساتھ ہی میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جو لڑکیاں میرے ساتھ کام کرتی تھیں, جن کو میں نے ہائر کیا تھا, ان کی اتنی بساط نہیں تھی کہ وہ ملک سے باہر جا کے ٹریننگ حاصل کریں. تو میں نے ان کو پھر وہی ٹریننگ دی جو کہ میں خود کر آئی تھی. اس پر بھی مجھے لوگوں کے کامنٹیں ملے کہ تمہارا دماغ خراب ہے, اپنے پیٹ پر, اپنی روزی کے اوپر تم لات مار رہی ہو, یہ کل اپنا پارلر کھول لیں گی. تو پھر اس وقت بھی میں اپنے والد اور اپنی والدہ کی باتیں اس لیے کوٹ کرتی ہوں کہ ابھی کچھ عرصے, کوئی 2 مہینے ہوئے میری والدہ کا بھی انتقال ہوا. تو وہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ آپ اگر تعلیم یافتہ ہیں اور آپ اگر ہنرمند ہیں تو آپ اپنی تعلیم اور اپنے ہنر کو امپارٹ کریے, پھیلائیے. اس کے پھیلانے سے برکتیں ہوتی ہیں. آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. آپ اس نیت سے کسی بچی کو سکھائیں کہ وہ اچھا سیکھے گی, اور اگر وہ آگے بڑھنا چاہتی تو وہ آگے بھی بڑھے. سو اس لیے مجھے بہت فخر ہوتا ہے کہ آج جب ہم ڈیپلکس کی بات کرتے ہیں, اور پورے پاکستان میں 80-85 برانچز ہیں ڈیپلکس کی, تو اس کے علاوہ بھی جو سیلونز کھلے ہوئے ہیں, جو بچیاں یا بچے کام کرتے ہیں, ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ سے سیکھے ہوئے ہیں, یا میرے ساتھ کام کر چکے ہیں, یا ان کو کسی وجہ سے فارغ کر دیا گیا ہوگا. لیکن بہرحال وہ ایک امپاورمنٹ کی ایک کہانی تھی جو اس زمانے میں یہ الفاظ ہوتے ہی نہیں تھے. انٹرپرینیورشپ کیا ہوتی ہے, امپاورمنٹ کیا ہوتی ہے, خواتین کی حقوق کی کوئی ایسی باتیں نہیں ہوتی تھیں. لیکن الحمدللہ وہ چیزیں آہستہ آہستہ, جیسے آپ نے کہا کہ پورے پاکستان میں پھیل گئی ہیں, اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی مجھے یاد دلاتا ہے, جیسے آپ نے یاد دلایا, تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی اپریشیٹ کرتا ہے, کوئی خاموش بھی رہتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. پھر ہم نے ٹریننگ کا پروگرام صرف اپنے سٹاف تک کا نہیں رکھا, بلکہ میں نے انسٹیٹیوٹ کا بھی پروگرام شروع کر دیا. یعنی کہ وہ بچیاں جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں وہ پراپرلی کوالیفائڈ ہوں. اور اسی لیے آج ڈیپلکس انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بھی ہے, اینڈ اس کی کولیبریشن جو ہے وہ انٹرنیشنل بیوٹی کے جو بورڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہے. تو اگر کوئی بچیاں ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں تو وہ ان کا ایگزام دے کے ڈگریز حاصل کر سکتی ہیں, اور جو نہیں جانا چاہتی ہیں وہ ہمارا کورس مطلب سیکھتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. ہر جگہ کیونکہ ڈیپلکس موجود ہے تو ان کو جاب اپرچونیٹیز بھی مل جاتی ہیں.
اور اگر وہ ہمارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی تو وہ سب سیلف امپلائڈ بھی ہوتی ہیں. ہر ایک اپنا پیج بنا کے تو اپنی دلہنیں بنا کے پیشکش کر دیتے ہیں. اتنا سمپل تو نہیں ہوگا نا یہ جتنا آپ نے سمپل بتایا ہے. ہرڈل آپ نے ایک بتائی اور بھی بہت کچھ ہوگا. آج اتنا بڑا سیٹ اپ ماشاء اللہ. اب آپ کی بیٹی بھی دیکھ رہی ہیں آپ کے ساتھ, اور کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ, اور اس کامیابی میں جہاں والدین کا بار بار ذکر کر رہی ہیں وہاں پہ کہیں نہ کہیں ٹھوکریں بھی لگی ہوں گی, کہیں نہ کہیں لگا ہوگا, یا سوچ لیا تھا پہلے دن ہی کہ اس طرح سے پورے پاکستان میں چینز جو ہے وہ پھیلا دینی ہے؟ یہ ایسا بالکل نہیں سوچا تھا. بس یہ تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو مضبوطی کے ساتھ اپنے زور بازو پہ لے کے چلنا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میرے والدین مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے تھے. مجھ جیسی 50 خواتین کو بچوں سمیت سپورٹ کر سکتے تھے. تو ایسا تو کوئی نہیں تھا کہ میں نے سوچا ہوا تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت کراچی اور سندھ کی جو ٹیریٹری ہے اس کو میری 2 بہنیں دیکھ رہی ہیں. وہ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر نگہت اور طلعت مصباح. یہ دونوں جو ہیں وہ اس کو دیکھتی ہیں, انسٹیٹیوٹ دیکھتی ہیں طلعت, اور نگہت جو ہیں ڈاکٹر نگہت وہ ڈیپلیکس کی برانچز کو دیکھتی ہیں. لائک وائز جیسے ردا میری بیٹی جو ہے وہ ہماری فرینچائزنگ سسٹم کو ڈیل کرتی ہے. میری دوسری بہن کی بیٹی انٹرنیشنل برانچز اور انٹرنیشنل جو ہمارے فری لینس میک اپ آرٹسٹ وغیرہ ڈیپلیکس سے ٹرین ہوئے ہوئے ان کو لک آفٹر کرتی ہیں. اور چھوٹی اور نیسز جو ہیں وہ بھی تیار ہو رہی ہیں, آنا چاہیں گی تو آئیں گی, نہیں تو ہر ایک کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہونے کا اختیار ہے. لیکن فیملی کو آپ نے جوڑے رکھا ہوا ہے. اصل میں جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع تو اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہوتا ہے, لیکن بہتری جو ہے وہ آپ کو ایڈوائز یا مشورے کے ساتھ آتی ہے. آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے بڑوں سے اس کے لیے مشورہ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ ان کی بات سے اتفاق کریں اور ہو سکتا ہے نہ کریں, لیکن بڑوں کی دعائیں لینا اور ان کی بات کو سمجھنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آج بھی جب آج تو خیر نہیں, اب ڈیڈی رہ نہیں گئے, لیکن اگر میں کوئی کام شروع کرتی تھی تو میں ضرور اپنے والد کو فون کر کے کہتی تھی کہ میں یہ کر رہی ہوں, یہ بھی نہیں کہ کرنا چاہ رہی ہوں, کر رہی ہوں, تو آپ کا کیا خیال ہے. تو وہ اس کے ہمیشہ پروس اینڈ کونس بتاتے تھے اور کہتے تھے تمہاری مرضی ہے بیٹے. سو بچیوں کو اپنے گھر سے جب ایک سپورٹ ملتی ہے, صحیح ایڈوائز ملتی ہے, تربیت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی. وہاں پہ بائسز نہیں ہونے چاہیے, یعنی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچیوں کی تعلیم مختلف, لڑکوں کی تعلیم مختلف, لڑکوں کے ساتھ خصوصی رعایات اور لڑکیوں کے ساتھ نہیں. تو یہ تربیت جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تعلیم اگر آپ کو آگے بڑھنے کی سمت بتاتا ہے تو شعور جو ہوتا ہے جو کہ آپ کو اپنے گھر کی تربیت سے اور آف کورس قرآن پاک سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے, وہ آپ کو شعور دیتا ہے. آپ کو اچھے بری کی پہچان, گناہ ثواب کا فرق, چھوٹے بڑوں کے ساتھ محبت, رشتوں کا احترام, مطلب کیا چیز ہے جو کہ آپ کو نہیں مل سکتی. بالکل صحیح ہے. اسماعیل اگین کی طرف آتے ہیں. ادھر آنے کا کیسے کوئی اتفاق تھا, کس طرح سے آنا ہوا, کیسے آپ نے کب سٹارٹ لیا, سیٹ اپ کیسے چل رہا ہے سارا؟ 2003 میں ایک بچی میرے پاس آئی, اور وہ بچی میں کیونکہ مجھے اتنا میں کام کرتی ہوں تو 100% کرتی ہوں, ورنہ نہیں کرتی ہوں. اور میری ڈکشنری میں یہ ہے ہی نہیں کہ 99.9% کرو تو پورا کرو, کوشش کرو, نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بہتر راہ نکالے گا. تو میں اپنے آفس میں سب سے پہلے جاتی ہوں اور سب سے آخر میں نکلتی ہوں. اور میں نکل رہی تھی تو ایک بچی جس نے برقع پہنا ہوا تھا اس نے آ کے کہا کہ آپ میری مدد کریں. تو میں جس طرح آپ کے پاس کوئی آتا ہے مدد کے لیے, تو میں نے کہا بیٹے آج تو میں فارغ نہیں ہوں, جا رہی تھی میں بالکل گھر, کل آ جاؤ گی. تو اس نے اپنا نقاب ہٹایا اور کہا کہ آپ میرے منہ کو ٹھیک کریں. میں کھڑی تھی اور میں بیٹھ گئی کیونکہ مجھے ایسے لگا میرے پاؤں سے جان نکل گئی ہے. وہ بچی جو تھی اس کی ایک آنکھ نہیں تھی, اس کی ناک کی جگہ سوراخ تھا, اس کی گردن چپکی ہوئی تھی. میں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا, تو اس نے کہا میرے اوپر تیزاب پھینکا ہے اور میں بہت دور سے آئی ہوں.
میں نے اس کو کہا میں کل آپ کو پھر لے کے چلوں گی، کیونکہ ایز اے بیوٹیشین میک اپ سے میں ناک تو نہیں بنا سکتی تھی. تو اس نے کہا میں نہیں جا سکتی کہیں، میں تو بہت دور سے آئی ہوں. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ہم تو نہیں کہہ سکتی، مجھے اپنے چھوٹے پن کا احساس ہوا کہ یہ پریشانی، یہ تکلیف جو اس بچی کے اندر ہے، یہ کوئی پہلی نہیں ہوگی. بہت عرصہ اسے مطلب میں نے تو جب سے آنکھ کھلی، دوپٹہ جل گیا، چولہا پٹ گیا، اس طرح کے حادثات ہاں. تو پھر میں نے اس بچی کو اس کا علاج وغیرہ شروع کرنے کا اندیا کیا، اور اس کے بعد میں گھر گئی اور میں نے گڑ گڑا کے اپنے اللہ سے معافی مانگی کہ میں نے یہ کیوں نہیں محسوس کیا یا دیکھا. اور پھر وہاں میں نے اس کا شکر بھی ادا کیا کہ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں جتنا اس نے ہمیں نواز دیا ہے، نہ تھے، نہ ہیں، اور نہ ہوں گے. تو اس لیے میں نے شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا. اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، اور 2003 سے لے کے ٹل ٹوڈے ہمارے پاس 850+ کے قریب بچیاں موجود ہیں. بچیاں، بچے، کچھ مرد حضرات بھی جن کے اوپر تیزاب پھینکا گیا یا ان کو تیل چھڑک کے آگ لگا دی گئی. بچوں کے ساتھ اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ اگر پھینکا تو اور وہ ساتھ ہیں تو ان کے پر بھی پڑ جاتا ہے. یا اور بھی بہت سے واقعات میں ایک دو سناؤں گی آپ کو. لڑکے جو ہیں وہ حادثاتی طور پہ جلتے ہیں، اور کبھی کبھی دشمنی کے طور پہ بھی ان کو جلا دیا جاتا ہے، تیزاب پھینک دیا جاتا ہے. تو وہ سلسلہ جب شروع ہوا تو پھر میں نے 2 سال کے بعد یعنی کہ اس کو پھر رجسٹر کرایا، اور اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا. ہم پورے پاکستان میں جہاں جہاں ڈیپلیکس کی برانچز ہیں وہاں کوئی بھی جلی ہوئی بچی یا اس کے گھر والا جن کے ساتھ یہ حادثہ یا واقعہ ہوتا ہے وہ آتے ہیں، اور ہم ان کو فوراً ہی ہاسپٹل میں لے جاتے. ہو سکتا ہے وہ آلریڈی ہاسپٹل میں موجود ہوں، تو ان کو پھر جو بھی آسانیاں کر سکتے ہیں. ونس دے آر آؤٹ آف دا ایمرجنسی پھر ہم ان کو رجسٹر کر کے ان کا علاج وغیرہ شروع کرتے ہیں. یہ علاج مفت ہوتا ہے اور یہ سالوں پہ محیط ہوتا ہے. یعنی ایک بچی کے 30، 35، 40 آپریشن ہوتے ہیں تو تب جا کے وہ بچی جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر نظر آتی ہے. یعنی کہ ان کا اس طرح سے حال ہو جاتا ہے کہ ان کے اپنے بچے ان کو نہیں پہچانتے، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. گھر والے ان سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن ان کو کہیں لے کے نہیں جاتے ہیں. کیا شادی، کیا بیاہ، لوگ انوائٹ ہی نہیں کرتے ان کو کہ یہ ان کا نحوست کا سایہ پڑ جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب میں اس کو دیکھتی ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں تو اس کی بھی وجوہات بھی سامنے آتے ہیں. اب آپ پوچھیں کہ کیا وجوہات؟ ضرور بتائیے. تعلیم کا تو فقدان ہے ہمارے یہاں، خواتین کو تعلیم بہت کم دی جاتی ہے، لیکن مذہب سے بھی دوری بہت ہو گئی ہے. کیونکہ جو ریزنز ہیں کہ اگر کوئی بچی شادی سے انکار کر رہی ہے کہ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی ہے، بڑا آدمی ہے یا مجھے پسند نہیں ہے، یا کوئی بچی طلاق کے بعد دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے، یا اس کو جہیز نہیں دیا گیا، یا اس کے ہاں بیٹیاں زیادہ پیدا ہو گئیں، یا اس کی وراثت میں اس کو حصہ نہیں دینا تو اس کو جلا دو، مار ڈالو. اور پھر جو آنر کلنگز وغیرہ ہوتی ہیں نا. اگر ہم دیکھیں تو تعلیم کا فقدان ایک طرف، لیکن قرآن تو بہت ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اس میں بچیوں کو اجازت ہے شادی کی، اپنے ولی سے وہ بتاتی ہیں اور ان سے شادی کرتی ہیں. طلاق کے بعد وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہیں. جہیز کی لعنت تو منع ہے. یہاں پہ ہمارے برصغیر میں ہندوانہ مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا دیا تھا جہیز میں. یہاں پہ تو بہت زیادہ کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے اور دیا بھی جاتا ہے حالت مجبوری. ہاں پھر اس کے بعد اگر ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو گئیں، مطلب بیٹیوں کو جلا دینا، ان کو مار ڈالنا کہ 3 بیٹیاں، مجھے تو بیٹا ہی چاہیے. بھئی اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے جس کے یہاں بیٹیاں ہو رہی ہیں. سو یہ تمام چیزیں. پھر وراثت کے اوپر جب آتا ہے تو آپ دیکھیں کتنا کھلا قرآن میں لکھا ہوا ہے کس کو کتنا ملنا ہے، کتنا حصہ دینا ہے، کتنی پرسنٹیج دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں
پھر انا کا مسئلہ جو ہے وہ ایک مرد کی وہ سوچ ہے جو اس کی اچھی تربیت کی وجہ سے ہوتی ہے، بنتی ہے اور بگڑتی ہے. اگر اچھی نہ ملے تو وہ ایک ایسا مرد ہوتا ہے جو کہتا ہے مجھے کوئی نہ نہیں کر سکتا، میں ہی جو ہے جو میں کہوں تو وہی صحیح ہو. تو یہ تمام باتیں جو ہیں اس کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ریکٹیفائی کرنا ہے اور امپلیمنٹ کرنا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ اسمائل اگین کا جو سٹرکچر ہے وہ کیسے چل رہا ہے؟ اس میں چیریٹی آپ کر رہی ہیں، اس میں کوئی اور بھی کر سکتا ہے، اس کا میکانزم کیا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا. اور کتنا آپ ایسٹیمیٹڈ پر منتھ کتنا آپ اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں کہ ایکسپینس آ رہا ہے؟ 100 سرجریز پورے سال میں کرتے ہیں. ہر سرجری اب جو ہے وہ تقریباً 80,000 روپے کی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ڈیپلیکس اپنا حصہ ڈالتا ہے کیونکہ یہ ہمارا ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے. ہمارے گھر والے اپنے زکوٰۃ خیرات وغیرہ سب دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کلائنٹس ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے جیسے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے وہ ہمیں اس کی ڈونیشن دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، اسپیشلی رمضان کے مہینے میں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان ایک نیکی کے 70 گنا زیادہ ثواب لینے کے چکر میں ہوتا ہے. حالانکہ پورے سال کرتا رہے تو شاید اور بھی بہت زیادہ مل جائے، مگر بہرحال سوچ ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تبھی تو ہمیں یہ نیکی زیادہ ہوتی ہے نا رمضان میں نیکی کیونکہ بڑھ جاتی ہے تو اس لیے زکوٰۃ کا بھی ثواب جو ہے وہ بڑھ کے ملتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس پہ عادت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیا جائے جو کہ ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے نام سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں بینک اکاؤنٹس ڈیٹیلز ہیں. ہم کیش نہیں لیتے، آپ بینک میں ڈالیں گے. وی ہیو رجسٹرڈ چیریٹی. آپ جب کبھی آئیں اور آپ نے پیسے دیے ہیں، آپ نے زکوٰۃ دی ہے، صدقات دیے ہیں، جو بھی، آپ آ کے ان بچیوں سے ملیں. آپ ڈائریکٹلی ہاسپٹل میں جائیے اور دیکھ سکتے ہیں ان کو. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور بلکہ اچھا ہوتا ہے کہ جب آپ ان بہادر بچیوں کو دیکھتی ہیں تو پھر ایک احساس زندگی بھر رہتا ہے. آپ ان بچیوں کو جب ملتے ہیں اور آپ ان کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر گھناؤنا جرم جو ہے وہ یہ مرد حضرات یا گھر کے باقی افراد بھی کرتے ہیں. سو اس کے لیے ہمیں ہر وقت ضرورت ہوتی ہے مدد کی، ہر وقت ڈونیشنز کی، اور جتنا زیادہ ہوگا. اب ہم صرف 100 سرجریز نہیں کرتے سال بھر میں. ہم سندھ سے، پنجاب سے، KPK سے ان بچیوں کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں. یعنی جہاں ان کے اعضاء ٹھیک ہوئے، آنکھ کھلی اور اس میں بینائی باقی ہو، گردن جو چپکی ہوئی ہے وہ ہل سکتی ہے، یا ہاتھ جو یوں ہیں اور وہ سیدھے ہو گئے، ہم ان کو جب کوئی ہنر سکھاتے ہیں تو اس کا سکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. جہاں وہ با اختیار ہوتی ہیں وہیں وہ خود مختار ہو جاتی ہیں، وہیں پہ ایک اعتماد ان میں آ جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ان کو بھی ہیلپ کرتی ہیں، ان کے گھر والوں کے اوپر وہ بوجھ نہیں رہتی ہیں، اور لائک ایکسیپٹنس ان کی سوسائٹی میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہماری بچیاں جو پڑھنا چاہتی ہیں ان کے لیے اسکالرشپ کے پروگرامز ہوتے ہیں. ان کے بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے اگر وہ خود نہیں پڑھنا چاہتی ہیں. ان کی عمر اپنے گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں، کچھ اپنے گھروں میں رہتی ہیں، کچھ علاج کے دوران میرے گھر میں رہتی ہیں. اچھا. اور کچھ خاندان والے جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں. بہت سے گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ بیچاریوں کے ساتھ سلوک اس لیے اچھا نہیں ہوتا، ان کے اپنے گھر ہی نہیں رہ گئے. تو جس نے جلایا ہے، جس نے یہ ظلم کیا ہے، وہ لوگ ادھر ہی رہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں وہ کمانے کھانے لگتی ہیں تو وہاں پہ وہ گھر والے جو ہیں وہ ان کو ایک بہتر ہاؤس ہیلپ سمجھ کے رکھ لیتے ہیں. CSR آپ نے کر لیا، ڈونیشنز آ گئیں اور ہو گیا. ایسا بھی کبھی ہوا کہ آپ کے پاس ان خواتین کی تعداد اتنی بڑھ جائے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے آپ ایکسپینس پورا کرنا ہے اور پھر آپ کو کسی کو معذرت بھی کرنا پڑے؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری وہ بچیاں جن کو جو پچھلے 23 سال ہو گئے نا، اب جو پہلے آپریشن کرایا ہوگا وہ آج بھی کچھ نہ کچھ کروا رہی ہوگی. تو اس کے وہ اگر میں اس کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بیٹے ان کا کر دوں، آپ کے ہم سب کے نمبرز ہوتے ہیں نا، کیونکہ اب ایک آپریشن ایک بچی جو ہے سال میں 2 ہی 3 ہی آپریشنز کر سکتی ہے.
اتنا جسم میں وہ نہیں ہوتی جان کہ وہ سارا وقت ہی ہاسپٹل میں پڑی رہے. تو ایک تو یہ ہو جاتا ہے. دوسرا اب ہم نے یہ بھی شروع کیا ہے کہ جو بچیاں حادثاتی طور پہ جل جاتی ہیں ان کو بھی ہم علاج کرواتے ہیں, اور اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حادثہ نہیں تھا. اس پہ بھی وہی ظلم کیا گیا ہے, حادثے کا رنگ دیا گیا ہے. اور اگر حادثہ ہوا بھی ہے بے احتیاطی کی وجہ سے یا کیئرلیسنس کی وجہ سے, جیسے بچے گر جاتے ہیں, کوئی کڑھائی میں گر گیا, کوئی چھت سے گرا تو نیچے سالن کے دیگ میں گر گیا, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جب بچے کے ساتھ احتیاط, ان کو خیال نہ رکھنا ان کا, تو ان کو بھی ہم لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ اگر لڑکے کے ساتھ کوئی ایسا حادثاتی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے تو علاج کرا دیتے ہیں ماں باپ, لیکن اگر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ لوگ نہیں کراتے کہ اب تو یہ گئی ہمارے ہاتھ سے, تو یہ بوجھ ہی ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو ہم اس وقت تک ان سے نہیں پوچھتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا جب تک وہ ہمیں خود بتاتی نہ ہو. باقی وہ جو بتاتی ہیں ہم وہ تن و من اس کو لکھ لیتے ہیں. بعد میں جب وہ بتاتی ہیں اور اگر ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ میرے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھ کر بات کریں یا ان کے والدین آئیں یا ہمیں بھی بعض دفعہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا بڑھا کے بتا رہے ہیں, کتنا غلط بیانی کر رہے ہیں. سو بٹ دین ہمارا کام یہ نہیں ہے. ہمارا کام ان کو علاج کروانا ہے, ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم اس گھنونے جرم کو لوگوں کے سامنے اس کی ایڈوکیسی کریں, اور ہمارا کام یہ بھی ہے کہ ہم ان بچیوں کو ان اداروں کے ساتھ منسلک کر دیں جو اگر یہ لوگ اس کو لیگلی آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ ان کو کریں, تاکہ جنہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے ان کو سزائیں مل سکیں. اچھا, ہم نے اسمائل اگین کی بات کر لی. اب تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ کے میک اپ برانڈ کے بارے میں بات کریں, لیکن اس سے پہلے جو آپ مجھے ایئرز بتا رہی ہیں, خواتین سے عمر نہیں پوچھنی چاہیے, مرد سے پیسے نہیں پوچھنے چاہیے, میں آپ سے دونوں نہیں پوچھوں گا, لیکن اتنی فریش سکن ماشاءاللہ آپ کی, اپنی اتنا تر و تازہ چہرہ, اس کی تو کوئی ٹپ بتائیں ہمارے ناظرین کو. یہ میک اپ کا کمال ہے. نہیں جی, مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ یہ اچھی بات ہے کہ بچیاں اپنا خیال رکھیں, یہ اچھی بات ہے کہ وہ اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں, لیکن یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کیا استعمال کر رہی ہیں. وہ سب کو پتہ ہے کہ پانی پینا ہوتا ہے, غذا اچھی لینی چاہیے, لیکن غلط طریقے سے مطلب وزن کم کرنا ہے تو شکل ڈھلک گئی, عمر اتنی نہیں ہے, یا میک اپ کا سامان استعمال کرتی ہیں دیکھا داکھی. ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو تصویریں ہم جو نظر آتی ہیں نا, جو موبائلز وغیرہ پہ صاف ستھری, وہ سب کی سب ٹچڈ ہوئی ہوتی ہیں, یا ان کو بڑے بڑے فلٹر ہیں. جی, تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیے. آپ جو سامان استعمال کر رہی ہیں وہ سوچ سمجھ کے استعمال کریے. خدا کے واسطے وائٹننگ کریم کا استعمال جو ہے وہ نہ کریں, کیونکہ اس کے اندر انگریڈینٹ صحیح نہیں ہیں. اینڈ دیٹ برنگز می ٹو میک اپ کے بارے میں, کہ اس میں جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں وہ پرمیسیبل انگریڈینٹس ہیں, یعنی کہ ہمارے مذہب کے حساب سے اینیمل فیٹ جو ہوتے ہیں نا وہ استعمال ہوتے ہیں پروڈکٹس میں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اینیمل بائی پروڈکٹس جو ہے وہ ہم استعمال نہیں کرتے, کیونکہ نان ذبیحہ اینیمل ہمارے لیے منع ہے. اسی طرح سے کچھ بیٹلز ہوتے ہیں, کیڑے ہوتے ہیں, ان کو کرش کرتے ہیں کاکنیل, اور اس کا جو ایک طرح کا اس کا جو جوس سا نکلتا ہے وہ استعمال ہوتے ہیں کلر کاسمیٹکس میں. وہ حرام ہے کیونکہ وہ خون ہے. تو ہمیں اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی ہم تو منہ پہ لگا رہے ہیں یا ہونٹوں پہ لپسٹک لگا رہے ہیں تو ہم کون سا کوئی پی رہے ہیں یا کھا رہے ہیں. لیکن مجھے 43 ایئرز ہونے والے ہیں بیوٹی فیلڈ میں. میں اکثر کیا بلکہ ہمیشہ یہی سنا ہے کہ جی پلیز لپسٹک کوئی بتا دیں کیونکہ میں کھا جاتی ہوں. اب وہ کھاتی نہیں ہے, زبان پھیری جاتی ہے تو وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. ہاں, تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ گلاس میں ایک مکھی گر گئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ مکھی نکال کر پھینکیں گے اور پھر پانی پئیں گے یا پورا پانی بہا دیں؟ پانی جو ہے وہ پھینک دیں گے. جی, سو جب آپ کو یہ نالج مل گئی ہے کہ آپ کے جو انگریڈینٹس ہیں
وہ اچھے ہیں, وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, تو آپ اس کا استعمال کریں. کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کے تو پروڈکٹس بہت سستے ہیں, تو مگر ہمارے پاس تو فلاں برانڈ ہے, وہ یہ برانڈ ہے. ہاں جی, مطلب آپ انٹرنیشنل برانڈس کے ساتھ ہی موازنہ کرتے ہیں نا, اگر آپ کوالٹی پروڈکٹس چاہتے ہیں. تو اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کوئی 4-5 گنا زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر ہماری بچیاں اچھی کوالٹی کا, اچھے معیار کا پروڈکٹ استعمال کریں, نوئنگ ویری ویل کہ یہ حلال ہے, نوئنگ ویری ویل کہ اس سے چہرے کے اوپر نقصان کم سے کم ہوگا. دیکھیں, نقصان کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو اپنی آنکھ اور عقل, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بچیاں جو ہیں اور بیوٹیشین اسپیشلی, ان کی 2 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. ایک ان کی آنکھ اچھی ہونی چاہیے جو پہچانے کہ کیا چیز اور کیا پرابلم ہے, اور ایک عقل ہونی چاہیے جو ان کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس کو مجھے بہتر کرنا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ اچھا استعمال کریے. اور اگر فرض کریں آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی, تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ پورا بیوٹی باکس لے کے بیٹھ جائیں اور یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے. آپ آہستہ آہستہ چیزوں کو اس میں ایڈ آن کر سکتے ہیں. ہائیجین کا بہت خیال رکھنا چاہیے. کوئی آپ کا استعمال کیا ہوا اسپنج ہے, وہ آپ کی بہن نے استعمال کر لیا, اس کی وجہ سے کچھ اور آپ کو گڑبڑ ہوتی ہے. لائک وائز اس طرح کی ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں. اب ہم جہاں پہ کلر کاسمیٹکس بنا رہے ہیں, وہیں پر ہم اپنا اب جو اسکن کے پروڈکٹس ہیں ان کو بھی لا رہے ہیں, اور میں کوشش کروں گی کہ میں اپنا حلال ہیئر کلر بھی استعمال مطلب شروع کیا بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, جب سٹارٹ کیا تھا اس وقت آپ میک اپ خود بھی کرتی تھی؟ ہاں جی, ابھی بھی کرتی ہوں کبھی کبھی. کب کیا آخری دفعہ؟ اصل میں اب اتنے دوسری چیزوں میں مصروف ہوں, اسی لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخری دفعہ کب کیا, مطلب ابھی کون خوش نصیب تھی وہ؟ نہیں, میں کراچی میں تھی تو میں نے وہاں پر کیا جنوری کے اندر ہی. اچھا, ابھی جی بالکل. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ جو جب آپ نے برانڈ لانچ کیا تو اس کے پیچھے ریزن یہی تھی حرام اور حلال؟ نہیں. اچھا, اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں تھا. اس کے پیچھے جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ مجھے کوئی کوالٹی پروڈکٹس لانی ہے تاکہ تمام بچیاں جو ہیں وہ استعمال کریں, اور وہ جعلی پروڈکٹس جو برانڈ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ استعمال نہ کریں. لیکن جب میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو مجھے 3 سال لگے اپنے پروڈکٹس کو تیار کرنے میں. جب مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں کتنے غلط انگریڈینٹس جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر مجھے فرق بھی پتہ چلا. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے شاید اسی لیے برکت دی کہ نیت جو تھی وہ یہ میری اتنی صاف تھی کہ میں چاہتی تھی کہ میری بچیوں سے مطلب یہ کہ دا کلائنٹس, دا کنزیومرز شوڈ ہیو اے پروڈکٹ جو کہ کوالٹی کا ہو, ایٹ پار ود اینی انٹرنیشنل برانڈ ہونا چاہیے, اور وہ ان کا پاکٹ فرینڈلی بھی ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو اب یہ بتائیں کہ واٹ نیکسٹ, اب کیا آنے والا ہے, کیا خواہش رہ گئی ہے, کیا پلانز ہیں, اب کیا کرنا ہے؟ اگر عمر ساتھ دے گی, کیونکہ آپ نے پوچھا تو نہیں, لیکن بہرحال اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تو اتنے اچھے کام کر رہی ہیں آپ کی, پاکستان کو بہت ضرورت ہے. ہم ابھی بہت سی چیزیں ہیں, میں سوچتی رہتی ہوں کہ اب نیکسٹ ہم اور کیا کر سکتے ہیں. ہم نے مین سیلون بھی کھولے ہوئے ہیں, اور ہم نے یہ بھی دیکھا وقت کے ساتھ ساتھ کہ لڑکے جو ہیں وہ بھی اس فیلڈ میں آتے ہیں, چاہے وہ ٹرانس پرسنز ہی کیوں نہ ہوں, لیکن نارمل جو گھروں میں جو بچے میرے خیال میں پڑھائی لکھائی میں پیچھے رہ جاتے ہیں, تو وہ گلی کے نکڑ محلے میں بیٹھ کے نشہ کریں, اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ کوئی کام سیکھ لیں. تو وہ ہم نے ان کے ٹریننگ کا بھی پروگرامز بنائے ہوئے ہیں, اور اس کو ہم تھوڑا اور بہتر یا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اور زیادہ طریقے سے بڑھانا چاہتے ہیں. تو ہمارے اب انسٹیٹیوٹ اس وقت 4 ہیں, کراچی میں ہیں, لاہور میں ہیں, پشاور میں ہیں, پنڈی میں ہیں, اور ایک اور جگہ پہ بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم پھر اور انسٹیٹیوٹس بھی بڑھائیں گے, یہ بھی ہمارا ایک گول ہے. ہمارے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی بہت اس میں مارکیٹ ہے جو کہ حلال پروڈکٹس کی ضرورت ہے. جب میں حلال کی بات کرتی ہوں تو خالی کہہ دینے سے حلال نہیں ہوتا, یہ ایک پورا شریعہ کمپلائنٹ پروسیس ہوتا ہے, اور یہ کسی آرگنائزیشن سے اس کو سٹیمپ کروانا پڑتا ہے. تو ہم ٹرکی میں اپنے پروڈکٹس بنواتے ہیں, اور ٹرکی ہی میں حلال ڈر ایک آرگنائزیشن ہے, اس سے اس کو اتھینٹسائڈ کرتے ہیں. تو پھر ایک تو یہ ہو گیا. پھر دوسرا جو میرا گول ہے وہ
اپنی برنڈ بچیوں کے حوالے سے کہ زیادہ سے زیادہ بچیاں جو ہیں وہ کام کے اوپر توجہ دیں اور اس کے لیے آسانیاں ان کے کرنا چاہتی ہوں. کراچی میں اگر بائکیا کا کام کر رہی ہیں یا ٹھیلے لے کے جاتی ہیں یا اپنی آرٹس اینڈ کرافٹ کی چیزیں کر رہی ہیں تو یہ سارے گولز بہت ہیں. اسمائل اگین کے حوالے سے ایسا واقعہ جو بڑا دل کو آپ کے قریب ہو, کسی بچی کا, کسی بچے کا اس طرح کا جلنے کا کیس, کوئی اس طرح کی چیز جو ہے؟ کراچی میں ہمارے ایک بچہ ہے احمر اقبال, پڑھا لکھا بچہ, اور وہ اس کو مائیوں کے دن دوسرے لڑکے نے اس کے چہرے کے اوپر تیزاب ڈال دیا تھا کیونکہ وہ بھی اس لڑکی میں سے شادی کرنا چاہتا تھا جس سے احمر کر رہا تھا. اب احمر دونوں آنکھوں سے, مجھے آج تک یاد ہے کہ میں سول ہاسپٹل میں کسی بچی کو دیکھنے گئی تھی تو ایک بچہ لڑکا بھاگتا ہوا آیا کہ آپ آدمیوں کا بھی علاج کرتی ہیں. میں کہا جی بالکل خیر ہے. تو اس نے کہا جی میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو جب میں نے دیکھا تو پٹیوں میں وہ بیچارہ بچہ جو تھا وہ لپٹا ہوا تھا, اور میں نے کہا السلام علیکم احمر, کیسے ہو بیٹے؟ تو کہتا ہے شکر الحمدللہ. اس نے جس اعتقاد کے ساتھ وہ الحمدللہ کیا, میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے آج احمر, اور کہ ہم اس کی آنکھیں تو بینائی اس کی ضائع ہو گئی تھی, لیکن احمر اپنا چینل بھی چلاتا ہے یوٹیوب کا. احمر جو ہے وہ اپنی کتاب لکھ رہا ہے, ایک نیا سفر. احمر جو ہے وہ ہماری بچیوں کو, کیونکہ وہ کمپیوٹر لٹریٹ تھا, تو وہ ہماری بچیوں کو جب جب ضرورت پڑتی ہے ان کو چھوٹی موٹی ٹریننگ کی کورسز بھی دے دیتا ہے بریل کی آسانی کی وجہ سے. تو یہ مجھے مضبوط لڑکے کی, اور اس طرح کے اور بھی بچے ہیں جن کو احمر کو دیکھ کے ایک مضبوطی آتی ہے. تو لڑکیاں جو ہیں ان کے تو واقعات میں بتا ہی نہیں سکتی ہوں کہ اگر کوئی لڑکی اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بہتر نوکری تلاش کرتی ہے اور اس کا میاں نشئی ہے تو وہ نشئی مرد جو ہے اس کے چہرے کے اوپر اس طرح سے تیزاب ڈال دیتا ہے کہ تم نہیں جا سکتی کام کرنے کے لیے. تو نہ وہ بچیاں کو پڑھا سکا بچوں کو, اور نہ اس بیٹی کو جس کو اس نے جلایا تھا اپنی بیوی کو, وہ اس کو کئی سال لگ گئے. اب الحمدللہ اس کی بچیاں بڑی بھی ہو گئی ہیں اور ماشاءاللہ سے وہ اپنے پاؤں پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی نانا دادا جو ہے وہ اپنی پوتی یا نواسی کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دے کیونکہ وہ چوتھی لڑکی تھی اس گھر کی. 6 سال کی بچی کو دھکا دے دیا, ماں نے نکال لیا. اب وہ بچی ماشاءاللہ سے آگے پڑھ رہی ہے اور اب اپنی ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی مکمل کر رہی ہے. یا جہیز نہ لانے کے اوپر کارپیٹ پہ رول کر کے تیل چھڑک کے آگ لگا دی, بچ گئی وہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی, لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اس کو لے کر ایمبولینس میں جا رہی تھی تو وہ بار بار صرف میرا کیا قصور تھا, میرا کیا قصور تھا, مطلب پھر چپ ہو گئی, وہ بات بھی نہیں کر پا رہی تھی. تو اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں. ان 3 ڈومینز میں سب سے زیادہ موٹیویٹ کیا کرتا ہے آپ کو؟ ایک آپ کا بزنس ہے, وہاں زیادہ پیسے آتے ہیں, وہ موٹیویٹ کرتے ہیں. اسمائل اگین کے پلیٹ فارم سے جب بچیوں کو آپ اس طرح سے لے کے جاتی ہیں, جب وہ واقعی صحیح معنوں میں دوبارہ سے مسکراتی ہیں, وہ زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے. یا جب آپ کی پروڈکٹس جو ہیں وہ لوگوں کو خوبصورت بنا رہی ہوتی ہیں تو وہ زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے آپ کو, یا مشکل ہے؟ مجھے موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو کس طرح سے راضی اور خوش کر سکوں, اور اس کو خوش اور راضی کرنے کے لیے اسمائل اگین پہلے آ جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے بار بار کہ آپ نے اس کی مخلوق کی, اپنے عزیز و اقارب کی, اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کرنی ہے. تو اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا کہ وہ میرا میک اپ لگا کے حسین لگیں, مسکرائیں, خوبصورت لگیں اور میرے سیلون میں کام کریں. تو یہ ایک بڑی پیاری موتیوں کی لڑی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز میرے لیے رب کو راضی کرنا ہے. کیا بات ہے, بہت زبردست. مینس پروڈکٹ بھی ہیں آپ کی؟ میڈیا میں بوائز کام کرتے ہیں, جینٹل مین کام کرتے ہیں, وہ ہمارے پروڈکٹس استعمال ضرور کرتے ہیں, بٹ آبویسلی وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے ٹی وی اور اس کے حوالے سے.
لیکن جو اسکن کے پروڈکٹس میں لا رہی ہوں اس میں آدمیوں کے لیے الگ پروڈکٹس کی رینج پوری آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کب لانچ کر رہی ہیں؟ اسی نام سے؟ جی ہاں، MM میک اپ کے نام سے MM پروڈکٹس. انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک کچھ نہ کچھ سامنے آ ہی جائے گا انشاءاللہ. آخر میں کیا پیغام دیں گی؟ پوری قوم کے نام دیں آپ. تو میرا پیغام یہ ہوگا کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو تعلیم ضرور دیں، اور مائیں اپنے بچے اور بچیوں کو تربیت بہت بہتر دیں. میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ سب لوگ آگے بڑھ کے اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے ساتھ چلیے، کیونکہ خواتین کا امپاورڈ ہونا، ان کا خود مختار اور با اختیار ہونا جو ہے وہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ، اور اتنا کچھ جانا میں نے، اور جتنا اچھا آپ کام کر رہی ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس میں مزید کامیابی دے، اور اس کو آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت کے لیے اللہ قبول فرمائے اور بہت سی آسانیاں پیدا کرے. یقین جانیں کہ جو کام آپ کر رہی ہیں وہ واقعی ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور اس لگن، اس تگ و دو، اس محنت کے ساتھ نہیں دیکھا اس طرح سے ہوتا ہوا. بہت سی دعائیں آپ کے لیے. آپ تشریف لائیں، آپ کا بہت شکریہ. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.